کہ اگر سونے کی 2 وادیاں بنی آدم کو مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی بھی تمنا کرے گا کہ اسے مل جائے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ لا یملأ فاہ الا التراب، کہ اس کے منہ کو اور اس کی پیٹ کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی بھی چیز نہیں بڑھے گی. اللہ اکبر. تو اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے تو پھر یقین جانیں تباہی و بربادی اس شخص کا مقدر بن جاتی ہے. تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے لیے تمہارا محاسبہ کیا جائے. کاش کہ ہم رات کو سونے سے پہلے چند منٹ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور پورے دن ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، یا 2023 کا یہ پورا عرصہ گزرا ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے. ہم برتھ ڈے منا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہم نے کر لی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جہاں ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں وہی ہماری زندگی کا 1 سال ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے. یہ زندگی اتنی کم ہے کہ کس وقت موت کا پروانہ آئے کسی کو بھی نہیں پتا. سامعین مکرم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج ہم جو بیج بوئیں گے اسی کی فصل ہم کاٹیں گے کل آخرت میں. یہی ہمیں نیکیاں نظر آئیں گی. اگر دنیا میں اگر نیکیاں زیادہ کی ہوں گی تو آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہیں. قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا کل قیامت کے دن اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا کل قیامت کے دن اسے دیکھے گا. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، رب کریم نے فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو ہمارے سارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں وہ فرشتے ان کا محاسبہ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں. تو ہمیں خوب آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. عقل مند ذکی انسان ہوتا ہی وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ فرماتے ہیں صلو قبل ان تصلی علیکم، فرمایا نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھو. آج اگر ہم نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ موت کا پروانہ کس وقت آئے گا ہمیں پتہ نہیں، اور کس وقت ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا، آخرت کی تیاری کرنی ہوگی. ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنا چاہیے. کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کو دور کر کے اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تکونوا من ابناء الدنیا کونوا من ابناء الآخرہ. فرمایا دنیا دار نہ بنو، دنیا سے محبت کرنے والے ہی نہ بنو، بلکہ کونوا من ابناء الآخرہ، فرمایا کہ آخرت سے محبت کرنے والے بنو. الیوم العمل، آج عمل کا دن ہے، وغدا الحساب، اور کل حساب کرے. دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے اور پھر دنیا زوال کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. تو ہمیں خوب آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فرمایا اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. ہم ابھی سانس لے رہے ہیں اور کتنی دیر سانس لے پائیں گے ہمیں نہیں پتا. ہم یہی سنتے ہیں کہ ابھی تو ان سے میری بات ہوئی ہے،
جب انتقال ہوتا ہے اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہوتے میری کچھ دن پہلے تو بات ہوئی، اچھا کل ہی تو بات ہوئی تھی، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت کس کی روح پرواز کر جائے. ہمیں خود آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. آخری بات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب چونکہ برسی کا اہتمام ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ یہ تیجا کیوں کرتے ہیں، یہ برسی کا اہتمام کیوں ہے؟ جو انتقال کر گیا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے برسی کرنے کی، کیا ضرورت ہے ختم قرآن کرنے کی، کیا ضرورت ہے اس طرح اہتمام کرنے کی؟ تو اس حدیث کا جواب میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے خود ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل. فرمایا کہ جب انسان کا انتقال کر جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اکثر لوگ اس حدیث کو دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انتقال کر گیا تو کیا ضرورت ہے رسالے ثواب کرنے کی. اب اس حدیث پہ اگر ہم مکمل کر کے پڑھیں تو ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا. یہ جو حضور نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے گھر والے کوئی نیک کام کریں گے، اس کی طرف سے ایصال ثواب کریں، قرآن کی تلاوت کریں یا مرحومین کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، غریبوں میں لین دین کریں تو انہیں اس کا ثواب نہیں پہنچے گا. ہرگز یہ مطلب نہیں، بلکہ جو آقا کریم نے فرمایا اور محدثین نے جو اس کی شرح بیان کی، یہ فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم، یعنی اب وہ عمل کرنے کا مکلف نہیں رہتا. جب وہ انتقال کر گیا وہ کیسے کوئی کام کرے گا؟ اب وہ اعمال کا مکلف نہیں رہا، اب اس پر نماز فرض نہیں ہے، وہ انتقال کر گیا، اب اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہیں، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. حضور فرماتے الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب ملتا ہے. سب سے پہلے حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. آپ نے مسجد یا مدرسے یا کسی ادارے میں اگر آپ نے تعمیرات میں حصہ لیا یا کوئی ادارہ آپ نے دیا تو اسے اس دینے کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. مسجد کی تعمیرات میں آپ نے مرحومین کے سارے ثواب کی نیت سے حصہ لیا یا مدرسے یا ادارے کی کسی تعمیراتی کام میں حصہ لیا، تو جب تک وہ ادارہ قائم رہے گا، لوگ اس میں پڑھتے رہیں گے، آپ کے مرحوم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے نفع حاصل کیا جائے. آپ نے کسی کو عالم بنایا، حافظ بنایا، اور یوں سلسلہ چلتا رہا، چونکہ آپ سبب بنے ہیں عالم بنانے کے لیے، یا آپ نے اپنے شہزادے کو حافظ بنا دیا یا عالم بنا دیا، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ. اور جب انسان اپنے بچے کی تربیت اچھی کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے والدین کو ملے گا، اور اس تربیت کا اثر زندگی میں اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو اگر بچے کو آپ عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، تو یہ آپ کی، اگر آپ غور کریں پوری زندگی میں جو سب سے افضل عمل ہے ایمان کے بعد، تو وہ علم دین حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو عالم بنانا، یہ سب سے افضل عمل ہے. ایمان کے بعد اگر آپ اس ایمان کے حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی سب سے افضل چیز چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں. یہ آپ کے لیے زندگی میں بہت سی برکتوں کا باعث بنے گا. اور تیسری چیز کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. آج اگرچہ مرحومہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج بھی ان کی اولاد، ان کی آنے والی نسلیں ان کے لیے اہتمام کر رہی ہیں دعا کا، تو یہ یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ جب ماں باپ اچھی تربیت کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ ابھی کچھ دن انتقال ہوتا ہے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، چند دنوں بعد لوگ اپنے قریبیوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن یقیناً یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کی تربیت ہوتی ہے.
کہ انسان ان بڑوں کو یاد رکھتا. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وصال ہونے والا تھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بالکل مختصر تھی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنی شہزادے کو نصیحت فرما رہی، ان کو نصیحت کر رہی ہیں جو پوری کائنات کو نصیحت کرنے والے. کہتی ہیں بیٹا کل حی میت، بیٹا ہر زندہ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. سید آمنہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہی ہیں بیٹا ہر زندہ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَا، اور ہر بوڑھے نے فنا ہو جانا ہے. وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ، اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی. ہم نئی گاڑی لیں پرانی ہو جائے گی، نئے کپڑے لیں پرانے ہو جائیں گے، نیا گھر لیں پرانا ہو جائے گا. فرمایا ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی. لیکن آگے جو بات کی وہ تربیت کے لیے بڑی اہم ہے. فرمایا وَذِكْرَا بَاقٍ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُورًا. فرمایا بیٹا میں تو جا رہی ہوں اس دنیا سے لیکن میرا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. اور اس کی وجہ خود سیدہ آمنہ آگے فرما رہی ہے وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُورًا. میرے ذکر باقی رہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک پاکیزہ اولاد کو جنم دیا، میں نے ایک خیر کو اس دنیا میں چھوڑا ہے. وہ جو افضل الخلق ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جن کا مقام سب سے زیادہ ہے، ایسے نبی مکرم کو چھوڑ کر جا رہی ہوں جو دنیا میں بھی کام آئیں گے آخرت میں بھی کام آئیں گے. اللہ اکبر. فرمایا میرا ذکر باقی ہو جائے. اور آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، نعرہ تحقیق. تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آپ دیکھیں 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی ہم نے یاد رکھنا ہے. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صرف دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیں اور یوں ہی اس دنیا سے چلے جائیں تو کسی نے کہا تھا کہ کیا کہوں احباب، کیا کاریں نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے. تو کیا یہی زندگی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو یوں گزار دے؟ لیکن کمال یہ ہے اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو علم دین سیکھ کر اور اپنی زندگی کو بہتری سے بہتر کی طرف لے جا کر اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دے کر اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بناتا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں خالق کائنات ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت احسن انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے پردیس سے 2 مہمان ڈاکٹر انور صاحب اور ہمارے اظہر بھائی آئے ہوئے ہیں اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. کمال شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کا بھی شکر ادا کرے. یعنی کمال شکر یہ ہے کہ جہاں بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے وہی اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرے اور محسن کے احسان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو اگر کسی بھی زندگی کے موڑ پہ کسی بھی جگہ اگر آپ کو کسی کی وجہ سے ترقی ملی ہے تو انسان اس محسن کے احسان کو نہ بھولے. کاروبار میں اگر آپ کو کسی کی وجہ سے ترقی ملی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں یا آپ اس کا ذکر خیر نہ کریں، نہیں، یہ محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کاروبار میں اگر کسی کی وجہ سے ترقی ملی ہے تو کبھی نہ چھپائیں کہ بھئی مجھے اس کی وجہ سے ترقی ملی. آپ اس کا نام لیں اور اس کے سامنے جب آپ نام لیں گے تو اس کو یقیناً خوشی بھی ہوگی. اسی طرح اگر علمی دنیا میں اگر آپ کو کسی کی وجہ سے اگر ترقی ملی ہے تو اسے انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے خاندان میں الحمدللہ یہ بڑوں کی تربیت کا اثر ہے کہ آج ہمارے خاندان کو ان بڑوں کی تربیت کی وجہ سے الحمدللہ علمی گھرانے میں تصور کیا جاتا ہے. اور صرف یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، کئی لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا گھرانہ بڑا علمی گھرانہ ہے. الحمدللہ
یقیناً یہ بڑوں کی تربیت ہے، یہ ہماری نانی اماں، ہمارے نانا ابو، ہمارے نانا جان، نانی جان، ان سب کی یہ تربیت کا اثر ہے کہ آج ہمارے گھرانے کو الحمدللہ ایک علمی گھرانے میں تصور کیا جاتا ہے، اور یقیناً یہ بڑوں کی برکت ہوتی ہے اور بڑوں کا فیضان ہوتا ہے، اور انہی کی یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے افراد تیار ہوتے ہیں کہ جو ان کے ذکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے خاندان کی جو پہلی شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے پی ایچ ڈی کی، تو وہ انتہائی قابل احترام ہمارے ڈاکٹر سید ارشاد احمد البخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ڈاکٹر انور صاحب جنہوں نے الحمدللہ پی ایچ ڈی کی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جب بیروت جانے کا موقع ملا تو ہمارے ڈاکٹر سید ارشاد احمد البخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے ڈاکٹر انور صاحب نے بڑی کوشش کی میرے حوالے سے اور ڈاکٹر سید رئیس شامی علیہ رحمہ کے علمی ترقی کے حوالے سے وہاں بڑی کوششیں کی، بڑا ٹائم دیا۔ تو اللہ کریم ان کی کاوش کو قبول فرمائے، ان کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو جمع فرمائے، اور علم سے محبت جب انسان کرتا ہے تو یقیناً اسے ترقی ملتی ہے۔ کچھ دنوں قبل ہمارے جب ڈاکٹر انور صاحب کو معلوم ہوا کہ میں کراچی یونیورسٹی سے عربک لینگویج کورس کروا رہا ہوں، تو دیکھیں انسان پر کبھی بھی جمود طاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ بھائی میں نے بہت کچھ سیکھ لیا اب کچھ نہیں سیکھنا، یہ سوچ انسان کی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مرتبے پہ فائز ہو جائیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی ہمیں طالب علم رہنا چاہیے۔ اور یہ جب سوچ رہے گی کہ بھئی ہم نے دین سیکھتے رہنا ہے اور آگے ترقی کرنی ہے، تو پھر یقیناً یہ آپ کی زندگی میں بھی ترقی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کی کامیابی ملے گی۔ تو کچھ دنوں قبل جب میں نے کراچی یونیورسٹی سے، اور ابھی بھی الحمدللہ ہمارا کورس چل رہا ہے، تو عربک لینگویج کورس کا اہتمام کروایا، تو ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ڈسٹنس ایجوکیشن ہے انہوں نے مختلف لینگویجز کے کورس کا اہتمام کیا، جس میں چائنیز ہے، فرینچ ہے، جاپنیز ہے، اور مختلف زبانیں جن میں عربی بھی ہے، تو اس کا اہتمام کیا۔ تو ہمارے انور بھائی کو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی سے میں کورس کروا رہا ہوں عربک لینگویج کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کورس ہو رہا ہے اور میں نے جوائن کرنا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کہ انسان پی ایچ ڈی بھی کر لے، بعد میں بھی ایک جذبہ جاری رہے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، اور پھر عربی، وہ عربی کے جو قرآن و سنت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ اور الحمدللہ عربی کے حوالے سے ہماری کئی جگہ کلاسز بھی چل رہی ہیں، یونیورسٹی ہو یا ہمارا جو ادارہ ہے بیت السعادہ اسلامک انسٹیٹیوٹ، وہاں بھی عربک لینگویج کورس کا اہتمام ہوا، اور الحمدللہ الماتریدی اسکالرز انسٹیٹیوٹ، وہاں بھی عربک لینگویج کی کلاسز چل رہی ہیں، اور کراچی میں کئی جگہ الحمدللہ علماء و عالمات و مفتیان عربی سیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر عربی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، آن لائن کی کلاسز چل رہی ہیں۔ تو یہ آج بھی آپ یقین جانیں لوگ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آن لائن جو ہمارے ادارے سے جو کورس ہوا اس میں چائنا، فلپائن، مصر اور کینیڈا، امریکہ اور کئی ممالک سے لوگ الحمدللہ ابھی بھی لوگ کورس کر رہے ہیں، لندن اور دیگر کئی ممالک سے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دین سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر ختم نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے ماہ ہم تیاری رمضان کورس کا اہتمام کر رہے ہیں بیت السعادہ اسلامک انسٹیٹیوٹ سے، جس کی ٹائمنگ 2:30 سے 4 ہوگی۔ تمام احباب، تمام خاندان والوں کے سے گزارش ہے کہ اس میں فروری کے پہلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز وہاں اہتمام ہوگا۔ تو علم سیکھتے رہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ڈاکٹر انور صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں، علمی حوالے سے ہمیں اور کہاں آگے جانا چاہیے، ہم سب خاندان والوں کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے اظہار خیال فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔